ہوں شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، اس کا عنوان ہے بھارت کے بھیڑیے پاکستان کے شکاری۔ اس کے مصنف ہیں نوخیر احمد گیلانی۔ میرے دادا جان مشہور شکاری تھے۔ انہوں نے تقریباً ہر قسم کا شکار کھیلا تھا اور ان کے پاس کئی قسم کی بندوقیں تھیں۔ میں اس وقت چھوٹا سا تھا جب وہ مجھے شکار کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ شکار کے دوران وہ کئی بار موت کے منہ تک پہنچے۔ آج جب میں شکار کی کہانیاں پڑھتا ہوں تو مجھے دادا جان کے سنائے ہوئے واقعات اور حادثات یاد آ جاتے ہیں، جن میں سے کچھ آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ جب دادا جان فوت ہوئے تو مجھے بہت ہی افسوس ہوا تھا، کیونکہ انہیں مجھ سے بہت پیار تھا اور اب مجھے شکار کی کہانیاں سنانے والا کوئی نہ رہا تھا۔ لیکن ستمبر سن 1965 کے بعد میرے والد صاحب نے میری زندگی کا یہ خلا پر کر دیا ہے۔ وہ مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو ایسے شکار کی کہانیاں سنایا کرتے ہیں جن سے ایمان تر و تازہ اور خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ دادا جان نے بھارت کے جنگلوں اور پہاڑوں میں درندوں اور سانپوں کو شکار کیا ہے، اور میرے والد صاحب نے چھم، جوڑیاں اور سیالکوٹ سیکٹر میں بھارت کے درندہ صفت اور سانپ کی خصلت کے انسانوں کا شکار کیا ہے۔ میرے والد صاحب اس پنجاب ریجمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر تھے جس نے سب سے پہلے اس کیفیت میں دریائے توی پار کیا تھا جب سامنے سے بھارتی توپیں اور ٹینک بے دریغ فائر کر رہے تھے اور دریا میں طوفانی آئی ہوئی تھی۔ جوڑیاں کی فتح کے بعد وہ سیالکوٹ سیکٹر میں آ گئے تھے۔ بہرحال ابھی میں آپ کو دادا جان کی کہانیاں سناؤں گا۔ دادا جان کی عمر 20 برس کے لگ بھگ تھی۔ وہ ایک جنگلی اور ریتلے علاقے سے گزر رہے تھے۔ صبح سویرے کا وقت تھا۔ راستے کے خطروں کے باوجود انہوں نے کوئی ہتھیار ساتھ نہ لیا اور منزل کی جانب چلے جا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور معمول کے مطابق انہوں نے کلاہ پر ریشمی پگڑی باندھ رکھی تھی، جس کے متعلق وہم و گمان تک نہ تھا کہ یہی پگڑی کارگر ہتھیار کا کام دے گی۔ کچھ دور جا کر وہ راستہ بھول گئے اور کوشش کے باوجود کوئی آبادی نظر نہ آئی۔ دھوپ تیز ہونے لگی، زمین تپنے لگی، پانی کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ پیاس سے چلتے چلتے تھک گئے۔ اب تو کوئی درخت بھی نظر نہ آتا تھا جس کے سائے تلے بیٹھ کر سستا لیتے۔ انہیں جھاڑیوں کا ایک جھنڈ نظر آیا۔ اس تک پہنچے تو انہیں کار کا ایک ٹائر پڑا دکھائی دیا، جسے دیکھ کر انہیں خیال آیا کہ قریب کوئی آباد ہے۔ وہ ٹائر کے قریب گئے تو ٹائر میں تیز حرکت ہوئی اور وہ سیدھا ہو کر اژدہا یعنی پائتھن بن گیا۔ دادا جان وار بچانے کے لیے پیچھے مڑے۔ انہیں معلوم تھا کہ اژدہے میں زہر نہیں ہوتا، بلکہ یہ جانور یا انسان کو منہ میں لے کر پورے کا پورا نگل جاتا ہے، اور اس کی دوڑنے کی رفتار عام قسم کے سانپوں اور ناگوں سے کم ہوتی ہے۔ مگر یہاں مشکل یہ تھی کہ دادا جان ریت پر پیاسے چلتے چلتے شل ہو چکے تھے۔ وہ تیز بھاگ بھی نہیں سکتے تھے، تاہم وہ دوڑنے لگے اور اژدہا ان کے تعاقب میں رینگنے لگا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھوکا ہے، ورنہ کبھی تعاقب نہ کرتا۔ دادا جان دوڑتے رہے اور اژدہے نے پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر پیاس اور تھکن سے دادا جان کی رفتار سست پڑنے لگی اور ان کے اور اژدہے کے درمیان فاصلہ کم ہونے لگا۔ یہ تو زندگی اور موت کا فاصلہ تھا جو تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ دادا جان کی زبان پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ اچانک انہوں نے اژدہے کی پھنکار سے محسوس کیا کہ وہ موت سے 10-12 گز دور رہ گئے ہیں، اور اب دوڑنا تو درکنار، وہ چل بھی نہیں پا رہے۔ ان کے شکاری دماغ نے فوراً ایک ترکیب سوچ لی، لیکن یہ ڈوبتے کو تنکے کے سہارے والی ترکیب تھی۔ انہوں نے سر سے کلاہ اتاری، اسے چھڑی کے سرے پر رکھا اور رک کر اژدہے کی طرف گھومے۔ اژدہے نے سر اٹھا کر منہ کھولا اور حملہ کرنے کے لیے پوزیشن لینے لگا۔ وہ ہزبناک طریقے سے پینترے بدل رہا تھا۔ وہ جدھر منہ کرتا، دادا جان ہاتھ لمبا کر کے چھڑی کے سرے پر ٹکائے ہوئے کلاہ ماں پگڑی کو اس کے منہ کے آگے کر دیتے۔ یہ تھکے ہارے پیاسے انسان اور اژدہے کا معرکہ تھا۔
بظاہر یہی نظر آتا تھا کہ چند لمحوں بعد انسان اژدہے کے پیٹ میں ہوگا۔ اژدہے نے ایک زوردار حملہ کیا۔ دادا جان نے کلہا اس کے سر پر ڈال دیا اور چھڑی کھینچ لی۔ کلہا نے اژدہے کو اندھا تو کر دیا، لیکن اژدہا ایک جھٹکے سے کلہا کو پرے پھینک سکتا تھا۔ کمال یہ ہوا کہ پگڑی کا شملہ اژدہے کے منہ میں چلا گیا۔ اس نے جھٹکا جو دیا تو پگڑی کلہا سے کھل گئی اور اس کے منہ، آنکھوں اور ذرا پیچھے تک لپٹ گئی۔ ظاہر ہے کہ اژدہے نے پگڑی کو کوئی اپنے سے زیادہ طاقتور اور خونخوار درندہ سمجھ لیا ہوگا۔ وہ بوکھلا گیا اور ایک ہی جگہ لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ دادا جان نے بہادری یہ کی کہ بھاگنے کی بجائے اژدہے کو مٹی کے ڈھیلے اور پتھر مارنے شروع کر دیے۔ وہاں زیادہ تر ریت تھی۔ انہوں نے اس پر اس قدر ریت پھینکی کہ اژدہے کے اوپر قبر بن گئی۔ ریت بے حد گرم تھی۔ اژدہے کو پگڑی نے اندھا کر رکھا تھا۔ وہ گرم ریت تلے دبتا چلا گیا۔ جب دادا جان نے دیکھا کہ ریت کی قبر کے نیچے اب کوئی حرکت نہیں ہو رہی تو وہ کسی آبادی کی تلاش میں آہستہ آہستہ چل پڑے۔ شل جسم کو تھکی ہوئی ٹانگوں پر گھسیٹتے وہ 4-5 میل اور چلے اور ایک بڑے گاؤں میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو بتایا کہ وہ کس راستے سے آئے ہیں تو لوگوں نے ان سے حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ وہ زندہ سلامت کس طرح آ گئے؟ کیا انہیں راستے میں ایک بلا نہیں ملی تھی؟ جب ان پر انکشاف ہوا کہ اس اژدہے کی وجہ سے لوگوں نے ایک عرصے سے وہ راستہ ترک کر رکھا ہے اور یہ بلا کئی مویشیوں، بھیڑوں، بکریوں اور غالباً 1-2 انسانوں کو چٹ کر چکی ہے، اور یہ بھی کہ مہاراجا نے اسے مارنے والے کے لیے 50 روپے انعام مقرر کر رکھا ہے۔ یاد رہے کہ اس دور کے 50 روپے آج کے 500 روپوں کے برابر ہوتے تھے۔ دادا جان نے ان لوگوں کو بتایا کہ وہ تو اس بلا کو ریت میں دفن کر آئے ہیں اور یقین ہے کہ وہ مر چکی ہوگی۔ یہ خبر ریاست کے مہاراجا تک پہنچی۔ بیل گاڑی میں دادا جان کے ساتھ چند ایک مسلح آدمیوں کو بھیجا گیا۔ وہاں جا کے دیکھا اژدہا مر چکا تھا۔ مہاراجا نے دادا جان کو 50 روپے انعام پیش کیا، لیکن دادا جان کو ان 50 روپوں کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنا ریشمی پگڑی اور کلہا کے ضائع ہونے کا افسوس۔ چند برسوں بعد دادا جان پختہ کار شکاری بن چکے تھے۔ ایک دفعہ وہ کسی شادی میں شریک ہونے کے لیے ایک دور دراز گاؤں گئے۔ انہیں دوسرے دن صبح ہی صبح ایک ضروری کام تھا جس کے لیے وہ رات کو ہی واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھے۔ ان کے پاس 2 نالی بندوق اور موٹے چھرے والا کارتوس تھے۔ علاقہ ویران تھا۔ دریا نزدیک ہونے کی وجہ سے لمبی لمبی گھاس میں سے راستہ جاتا تھا۔ رات چاندنی تھی۔ گھوڑا اچھی نسل کا اور تیز رفتار تھا۔ دادا جان نے بندوق کی دونوں نالیوں میں موٹے چھروں والے کارتوس بھر لیے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس علاقے میں جنگلی سور بہت ہیں جو کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت اچانک حملہ کر سکتے ہیں۔ چند میل کا فاصلہ تو بخیر و خوبی طے ہو گیا۔ ایک جگہ گھوڑا بدک کر رکنے لگا اور بے چینی کی سی حرکتیں کرنے لگا۔ دادا جان نے ادھر ادھر دیکھا۔ گھوڑے نے یقیناً کوئی درندہ یا ناگ دیکھ لیا تھا۔ دادا جان کو گھوڑے کے سامنے 10-15 گز کے فاصلے پر ایک بھیڑیا کھڑا نظر آیا۔ چاندنی رات میں صاف نظر آ رہا تھا کہ بھیڑیا جاں بخشی کرنے پر آمادہ نہیں۔ دادا جان شکاری ہونے کی وجہ سے درندوں کی خصلتوں سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بھیڑیا کبھی اکیلا حملہ نہیں کرتا، چنانچہ وہ دوسرے بھیڑیوں کو دیکھنے لگے۔ یہ درندہ اکثر اوقات 10-12 کے غول میں حملہ کرتا ہے، یا کم از کم بھی یہ 2 ہوتے ہیں۔ وہ نہایت محتاط ہو کر اور سوچ سمجھ کر حملہ کرتے ہیں۔ شیر چیتے کی طرح فوراً ہی نہیں ٹوٹ پڑتے۔ دادا جان نے گھوم کے دیکھا تو پیچھے ایک اور بھیڑیا گھوڑے سے 10-15 گز دور حملے کے لیے نظر آیا۔ پھر انہوں نے یقین کر لیا کہ ان 2 کے سوا اور کوئی بھیڑیا نہیں ہے، مگر دادا جان کی جان مٹھی میں آ گئی، کیونکہ خدشہ تھا کہ ان 2 کی آواز پر بھیڑیوں کا پورا غول نہ آن پہنچے۔ دادا جان نے دماغ کو حاضر اور دل کو قابو میں رکھا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ بندوق تو انہوں نے تیار رکھی تھی،
لیکن ایک بھیڑیا آگے اور ایک پیچھے تھا۔ وہ ایک کو مار سکتے تھے لیکن خطرہ یہ تھا کہ دوسرا بھیڑیا فوراً حملہ کر دے گا، لہٰذا وہ سب سے پہلے پچھلے بھیڑیے کو مارنا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی سوچ لیا کہ یہ درندے گولی چلائے بغیر ہی ٹل جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ دونوں گولیاں خطا ہو جانے کی صورت میں وہ دوبارہ نالیاں بھرنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ گھوڑا ڈر بھی رہا تھا اور آہستہ آہستہ چل بھی رہا تھا۔ دادا جان نے بلند آواز سے گھوڑے کے ساتھ باتیں شروع کر دیں، پھر بہت ہی بلند آواز میں آیات قرآنی کی قرأت کرنے لگے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بھیڑیے آواز سے ڈر کر بھاگ جائیں، لیکن دونوں درندے ایک آگے ایک پیچھے گھوڑے سے 10-12 گز کا فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ دادا جان نے مختلف آوازوں سے بھی انہیں ڈرانے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ بھیڑیے کب حملہ کرتے ہیں۔ دادا جان کو اتنا اطمینان ضرور تھا کہ چاندنی شفاف ہونے کی وجہ سے نشانہ خطا ہونے کا خطرہ کم تھا۔ ذرا آگے راستہ بائیں طرف کو مڑتا تھا۔ آگے والا بھیڑیا دھیمے دھیمے غراتا بالکل آگے تھا، لیکن جب گھوڑا بائیں طرف کو مڑا تو پیچھے والا بھیڑیا ایسی پوزیشن میں آ گیا جہاں وہ بندوق کی زد میں آ سکتا تھا۔ دادا جان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نشانہ باندھا اور گولی چلا دی۔ بھیڑیے کی ہولناک چیخ سنائی دی اور وہ گرا۔ موٹے چھروں نے اسے زیادہ تڑپنے کی مہلت نہ دی۔ دادا جان نے بجلی کی سی سرعت سے رخ بدلا اور سامنے والے بھیڑیے کو شست میں لے لیا۔ چاندنی رات میں ایک اور گولی چلی اور یہ بھیڑیا بھی آخری بار غرا کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ دادا جان نے پھر دونوں نالیاں بھر لیں اور چوکنے ہو کر باقی سفر خیریت سے طے کر لیا۔ ایک بار وہ بھارت کی کسی ریاست میں ایک ایسے شیر کو مارنے کے لیے گئے جو کئی ایک مویشیوں اور انسانوں کو چیر پھاڑ کر کھا پی چکا تھا۔ متعدد شکاری اسے مارنے میں ناکام رہ چکے تھے۔ میرے دادا جان اور ان کے ایک دوست نے اس آدم خور شیر کو شکار کرنے کا ارادہ کیا۔ شام کے وقت ایک چشمے کے قریب بکرا باندھا گیا۔ رات چاندنی تھی۔ نزدیک ہی ایک گھنے درخت پر مچان باندھ دی گئی۔ بکرا درخت سے صرف چند گز کے فاصلے پر تھا۔ شروع گرمی کا موسم تھا۔ ہوا بالکل بند تھی۔ چاند کی روشنی چھن چھن کر بکرے پر پڑ رہی تھی۔ بکرا ذرا ذرا دیر بعد ممیاتا تھا۔ آدھی رات کے قریب بکرا بیٹھ گیا۔ جنگل پر مکمل سکوت طاری تھا۔ صرف چشمے کے پانی کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ دادا جان کا ساتھی سو گیا تھا اور دادا جان جاگ رہے تھے۔ بندوق ان کے ہاتھوں میں تھی جس پر انہوں نے ٹارچ باندھ رکھی تھی۔ دادا جان نے جوتوں کے تسمے بالکل ڈھیلے کر لیے تھے اور دونوں پاؤں مچان سے نیچے لٹکا رکھے تھے۔ مچان غالباً 15 فٹ اونچی تھی۔ اس طرح دادا جان کے پاؤں زمین سے 12-13 فٹ اونچے تھے۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ ہلکی ہلکی خنکی ہونے کو تھی۔ بکرا خاموش تھا۔ اچانک قریب کی جھاڑیوں میں سرسراہٹ سنائی دی۔ بکرا بدک کر اٹھ کھڑا ہوا اور رسی توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب دیکھا کہ رسی ٹوٹ نہیں سکتی تو وہ ایک جگہ کھڑا ہو کر تھر تھر کانپنے لگا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے درندے کی بو پا لی ہے اور درندہ قریب پہنچ گیا ہے۔ دادا جان نے بندوق کو کندھے پر رکھ لیا۔ ان کے پاؤں مچان سے بدستور لٹک رہے تھے۔ انہیں جھاڑیوں کی اوٹ میں 2 چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ دادا جان عجلت سے کام نہ لینا چاہتے تھے۔ یکایک دھم سے کوئی بکرے پر کودا۔ بکرے کے خراٹے سنائی دیے۔ دادا جان نے ٹارچ جلائی۔ روشنی شیر پر پڑی۔ دادا جان نے نشانہ باندھ کر گولی چلا دی۔ شیر یکدم دھاڑا۔ جنگل کی خاموشی اور گولی اور شیر کے دھاڑنے کی آواز کئی لمحوں تک مسلط رہی۔ دادا جان کا ساتھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ شیر نے گولی لگتی مچان کی جانب جست لگائی۔ دادا جان کے پاؤں بدستور لٹک رہے تھے۔ اچانک دادا جان کے دائیں پاؤں کو شیر کے پنجے کا شدید جھٹکا لگا اور انہیں یوں محسوس ہوا جیسے شیر ان کا پاؤں ٹانگ سے الگ کر کے لے گیا ہے، لیکن بوٹ کا تسمہ کھلا ہوا تھا اور بوٹ بالکل ڈھیلا تھا جو پاؤں سے الگ ہو کر نیچے جا پڑا۔
شیر کی گرفت میں صرف بوٹ آیا تھا۔ شیر کا صرف ایک ناخن ان کے ٹخنے پر پڑا تھا، جس سے ٹخنا خاصا زخمی ہو گیا تھا۔ شیر بوٹ کے ساتھ ہی زمین پر دھم سے گرا۔ دادا جان نے پاؤں اوپر کر لیے، ٹخنے سے خون بہہ رہا تھا۔ شیر خاصا بڑا اور ابھی زندہ تھا، مگر اس کے گرتے ہی دادا جان نے ایک اور گولی سے اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ ڈھیلے بوٹ نے دادا جان کو بچا لیا۔ ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جو دادا جان میرے ذہن میں محفوظ کر گئے ہیں۔ مجھے یہ کہانیاں بہت لطف دیتی ہیں۔ اب ابا جان ہمیں اپنے شکار کی کہانیاں سنایا کرتے ہیں جو انہوں نے چھم، جوڑیاں اور سیالکوٹ کے محاذوں پر کھیلا ہے۔ بھارتی درندوں اور ناگوں نے انہیں کئی بار موت کے منہ تک پہنچایا، لیکن ابا جان اور ان کی بٹالین کے جانبازوں نے ان پر واضح کر دیا کہ آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، مئی سن 1969۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔